نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو آپ بھی ایک دفعہ ضرور درود پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ گناہوں کو ختم کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو آج جو انشاءاللہ بیان ہوگا، اس موضوع پہ پہلے بھی ایک دو بیانات ہو چکے ہیں، لیکن جب بھی کوئی حدیث کی کتاب کھولیں تو یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حدیث نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اس لیے پھر دوبارہ اس کو دہرانا پڑتا ہے۔ آج جو حدیث ہے وہ میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا، حدیث اس موضوع پہ کہ جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنا کیا کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بدقسمتی سے سارے ہی اس برائی میں تقریباً ہم شریک ہو چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو پہلے ہم حدیث سماعت کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہوگی۔ جو حدیث ہے وہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، 4876 کا نمبر ہے، 4876، اور مسند احمد میں 190، اور راوی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی زیادتی، یہ بڑا اہم بیان ہے، تھوڑا وقت نکال کے ذرا توجہ سنیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرے۔ سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی ناحق بلا وجہ اس کی بے عزتی کرے، یہ سب سے بڑی زیادتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور آگے ایک حدیث پہلے اور سماعت فرما لے، سنن ابی داؤد کی حدیث وہ بھی ہے، اس کا نمبر ہے 4877، یعنی اس سے اگلی والی حدیث ہے وہ، اور وہ جو وہ اس سے بھی سخت روایت ہے، وعید ہے ہمارے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم اس گناہ سے یا اس بری عادت سے باز آ جائیں، شاید کوئی عمل کر لے اس پہ۔ حدیث وہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بڑے گناہوں میں سے، توجہ اور غور سے سنیے گا ذرا، بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے، میں پھر دہرا رہا ہوں، میں حدیث کے الفاظ دہرا رہا ہوں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، 4877 نمبر ہے اس کا۔ سب بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی کے بے عزتی میں زبان درازی کرے۔ موضوع وہی ہے، الفاظ تھوڑے سے بس مختلف ہیں، کہ بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی کی بے عزتی کرنے میں زبان درازی کرے، اور یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ کوئی ایک گالی کے بدلے میں 2 گالیاں دے۔ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی یہ کہ اگر ہم کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے 4 پیسے دے دیے ہیں تو ہم دوسروں کی بے عزتی کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اور سخت گناہ ہے، جس کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں، اس کے دل پہ پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی اس وقت۔ وہ مجبور ہے، بے بس ہے، آپ کے متحد ہے، یا غریب ہے، یا کمزور ہے، آپ کو جواب نہیں دے سکتا، لیکن دل میں پتہ نہیں آپ کے لیے وہ کیا کچھ کہہ رہا ہوگا جب آپ بلا وجہ کسی کو بے عزت کرتے ہیں، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے۔ یہ بڑی دفعہ مشاہدہ کرنے میں آئی ہے چیز، کہیں دفاتر میں اگر جانا ہو تو وہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں ہدایت دے، جو بالکل معمولی قسم کے افسر ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کسی نے ان کو بٹھا دیا وہاں پہ، تو وہ اپنے متحدوں کو اتنا ذلیل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ اگر خدا نخواستہ غلطی ہو بھی جائے تو اس کو ایک سمجھانے کا طریقہ ہے
لیکن یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ تو بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، مسلمانوں کو بےعزتی کرتے ہیں ان کی۔ تو یہاں تو وہ بیچارے خاموش ہیں، لیکن ان کی جو بد دعا ہے جو وہ دل سے دے رہے ہوں گے وہ ارح تک ڈائریکٹ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ بڑی جلدی اثر کرتی ہے۔ یہ حدیث پڑھ کے میں تو پریشان ہو گیا کہ ضروری نہیں دفاتر میں یہ چیز ہو، گھر میں بھی ہم والدین اپنی اولاد کو بلا وجہ بیعزت کرتے ہیں۔ اولاد اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ والدین کو بیعزت کرتی ہے۔ ایک دن ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں، کوئی کام تھا انہیں، تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ یہ اس خاتون کے الفاظ ہیں جو اس نے مجھے بتائے۔ بوڑھی خاتون تھی بیچاری، کوئی 70-80 سال کی عمر تھی ان کی۔ تو ان کو کام تھا مجھ سے، تو آئی میرے پاس، تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ مجھے خود اس نے آ کے بتایا تھا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو شوہر بیوی کو بیعزت کرتا ہے بلا وجہ، بیوی شوہر کو کرتی ہے، اولاد والدین کو کرتے ہیں، والدین اولاد کو کرتے ہیں۔ میں تو صرف وہ دفاتر میں ماحول تو ہمارا تقریباً 100% ہی ایسا ہے نا، اللہ قلیل کوئی ایسا کوئی بندہ ہو جسے آخرت کا خوف ہو تو وہ اپنے متحدوں کے ساتھ نرم دلی کا مظاہرہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی آخری وصیت فرمائی تھی جب پردہ فرمانے لگے، تو آپ نے 2 چیزوں کا حکم دیا تھا۔ پہلا حکم آپ نے دیا نماز نماز نماز، اور دوسرا آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے بچوں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا۔ تو اگر ہمارے کو متحدہ غلام تو آج کل نہیں ہے، اگر ہم کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں تو جو ہم اپنے متحدوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہ تو بیچارے مجبوری میں خاموش رہتے ہیں، لیکن ان کا جو حساب ہمیں دینا پڑے گا وہ بہت ہی سخت ہوگا۔ یہ آپ کو میں نے 2 حدیثیں سنائی ہیں، ایک اور حدیث سن لیں۔ یہ حدیث موجود ہے ترمذی شریف میں، 7032 اس کا نمبر ہے، 7032، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے 5044 نمبر پہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسلمانوں کو تکلیف مت دو۔ یہ چیزیں ذرا نوٹ کر دیجیے، آپ نے کتنی چیزیں گنوائی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے فرمایا مسلمان کو تکلیف مت دو۔ دوسرا اس کو آر مت دلاؤ، اگر اس میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے تو اس کو آر مت دلاؤ۔ تیسری چیز اس کے عیب تلاش مت کرو، اور ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں کے عیب اگر جو بندہ ڈھونڈتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں کہ اگر ہم مسلمانوں کے یا عام لوگوں کے عیب ڈھونڈیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عیب ڈھونڈے گا۔ جو اللہ نے ہم پہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے پھر وہ پردہ رہے گا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عیب ڈھونڈے گا۔ اور جس کے عیب اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ ترمذی شریف میں 2032 نمبر ہے اور مشکات شریف میں 5044۔ اور اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں، راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے خانہ کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے خانہ کعبہ تمہاری بڑی حرمت ہے، تمہاری کتنی عزت ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کی عزت، ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تم سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو مسلمان کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے، میں کہہ رہا ہوں کہ غلطیاں اگر کسی سے ہو بھی جاتی ہے، ہم پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں دن میں، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ذلیل رسوا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو ہمیں اگر خدا نخواستہ کسی کی چھوٹی سی بات معلوم ہو جائے تو جب تک ہم اس کو 100 بندوں کو سنا نہ لیں ہمیں سکون نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عیب تلاش کرنے والے کی، تہمت لگانے والے کی، غیبت کرنے والے کی مثال اس مکھی کی طرح ہوتی ہے جو خوبصورت جسم کو چھوڑ کر صرف گندگی اور زخم کی جگہ پہ بیٹھتا ہے۔ یہ روایت پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں دوسروں کو ذلیل کرنے میں یا دوسروں کو تنگ کرنے میں، ان کو چیز کرنے میں
ان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ ڈسٹرب کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ان کی فطرت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا وبال کتنا ہوگا، یہ نہیں ان کو پتا۔ یہ ایک اور حدیث ہے 2627 اس کا نمبر ہے، 2627 ترمذی شریف میں چیپٹر ہے، باب الایمان چیپٹر ہے، وہاں یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، یہ تقریباً کافی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، ایک روایت میں کہ آپ سے پوچھا گیا تھا، ایک روایت میں کہ آپ نے ویسے بتایا تھا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ذرا کہ کیا ہم کسی کو زبان سے تکلیف تو نہیں دے رہے، ہاتھ سے تو ہم خیر کم تکلیف دیتے ہیں، لیکن جو ہماری زبان ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ زبان کا وزن تو بہت ہلکا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ زبان کے فتنوں کے بارے میں ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، تو کسی کو ذلیل کرتے ہوئے، کسی کو تنگ کرتے ہوئے، کسی کی بے عزتی کرتے ہوئے ہمیں ذرا تھوڑا سا اپنی انجام کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں ہم صرف اس لیے کرتے ہیں، کچھ تو فطرت میں شامل ہے، کچھ ہماری لا علمی، کہ ہمیں ان کے گناہ کا پتہ نہیں ہے، ہم ان کو معمولی چیزیں سمجھتے ہیں، وہ کہ صحابی کا بہت پیارا مجھے یاد آ گیا قول کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس گناہ کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احد پہاڑ جتنا سمجھتے تھے، آج کا مسلمان اسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں، ہمیں ان کے گناہ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کتنی بڑی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ پتہ کیوں نہیں ہے؟ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنے دین کا مطالعہ نہیں کرتے۔ دین کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ دین میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، اسلام ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، اپنے دوسرے جو اس کے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، باہر نکلتا ہے کام کے لیے یا جاب کے لیے، اس کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ اس نے کس طرح کا رویہ رکھنا ہے۔ اسلام نے تو ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس چیز کو پڑھتے نہیں۔ اب یہ جو 2-3 حدیثیں آج روایت ہوئی ہیں، اگر ہم ان پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت حد تک ایک پرسکون معاشرہ ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ جو آخری حدیث ہے، ہمارے جو اختلافات ہیں آپس کے، خاص طور پہ مذہبی اختلافات، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو خدا را حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے کہ کسی مقام پہ بیٹھی ہیں تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کو ذلیل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی پتہ نہیں، جو عہدہ دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، اس لیے دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، ان کو تکلیف نہ دیں۔ کہ وہ روایت پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ایک جنازہ گزرا تھا تو آپ سے صرف فرمایا تھا کہ یا تو یہ نجات پا گیا یا اس سے نجات پا لی گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نیک تھا، اچھا تھا، تو دنیا کے دکھ اور تکلیف سے نجات پا گیا، اور اگر برا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، ذلیل کرتا تھا، پھر پوری مخلوق، درندے پرندے، یہاں تک کہ درختوں کے پتے تک اس سے نجات پا گئے۔ تو ہمیں زندگی اس طرح نہیں گزارنی چاہیے کہ لوگ ہمارے مرنے کی دعائیں کریں اور ہمارے مرنے پہ خوشیاں منائیں، کیونکہ جو پہلے روایت ہو چکی ہے کہ جنازے پہ جو لوگ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ اس گواہی کو سنے گا، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گا تم اللہ کے گواہ ہو دنیا میں۔ اگر کوئی ہمارے مرنے پہ ہماری تعریف کرے گا تو ہمارے لیے انشاءاللہ جنت واجب ہو جائے گی، اور اگر کوئی برائی کرے گا تو جہنم واجب ہو جائے گی۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ جو معاملات حقوق العباد جو ہیں، اس پہ کافی گفتگو، ایک ایک حق پہ ماشاءاللہ گفتگو ہو چکی ہے، ان کا بڑا دھیان رکھنا چاہیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، دوسروں کے تکلیف اور دکھ کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔